الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام معرفت القرآن علی ترجمۃ ولغت القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان احمد لبیب علی اتاری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بحمداللہ تعالی ہم تیسرے پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم نے اس کے 11 سیکشنز کمپلیٹ کر لیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز رکوع نمبر 12 اور 13 کا مطالعہ کریں گے۔ محترم احباب، کلاس کا آغاز کرنے سے قبل اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ابتدا سے لے کر انتہا تک کلاس میں شریک رہیں گے، جو سنیں گے، سیکھیں گے، اپنی زندگی پر اپلائی کریں گے۔ محترم احباب، علم شیئر کرنے سے بڑھتا ہے۔ جی ہاں، دوسروں تک پہنچائیں گے، دوسروں کی خیر خواہی کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دین کی یہ جو دین خیر خواہی ہے، اس خیر خواہی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور مسلمانوں کے خیر خواہ بنیے۔ بلا تاخیر غیر اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 12 کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ ان شرطیہ ہے، احب یحب احباب کا مطلب محبت کرنا۔ اللہ اس میں جلالت یہاں مفعول بن رہا ہے۔ فاتبعونی، اتباع یتبع اتباع سے یہ فعل امر ہے۔ Proclaim, O dear Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O mankind, if you love Allah, follow me. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ احبا یحب احباب کا مطلب اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، نہ فقط اتنا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یغفر لکم، غفر یغفر غفران سے بخش دے گا تمہارے گناہوں کو۔ and love you and forgive you your sins۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ and Allah is oft forgiving, most merciful۔ محترم احباب، آیہ مبارکہ کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ خدا کی مولانا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ یہ آیہ کریمہ ہم پر واضح کرتی ہے کہ جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتا تو وہ اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جی ہاں، اس وقت تک کوئی بھی شخص اللہ سے محبت کرنے والا نہیں بن سکتا جب تک وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اڈاپٹ نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے۔ قریش نے کیا کیا ہوا تھا؟ خانہ کعبہ میں انہوں نے بت نصب کیے ہوئے تھے، انہیں سجا کر انہیں سجدہ کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ محترم احباب، قریش نے جواب دیا ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعوے دار حضور کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول ہی نہیں۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے تو وہ میرے محبوب کی غلامی اختیار کرے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بت شکنی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آقا بتوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، بتوں کو قائم کرنے کے لیے نہیں آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے منع کیا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت پرستی سے منع کیا ہے تو جو بت پرستی کرے گا وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا نہیں، اس لیے وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ محترم احباب، دوسرا قول یہ ہے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے ہم کو حضور کی اتباع کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ تب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو۔ پروکلیم، اوبے،
اللہ اینڈ دا نوبل میسنجر. اطاع یطیع، اطاعت کا مطلب اوبے کرنا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. ارشاد فرمایا پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. احب یحب، احباب کا مطلب پسند کرنا. تولا یتولا تولیجن. So if they turn away then Allah is not pleased with the disbelievers. محترم احبا، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول ہم جانتے ہیں. عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیہ مبارکہ اتری ان کنتم تحبون اللہ وادی، تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ نعوذ باللہ، محمد اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی طرح قرار دے رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے اسی طرح محبت کریں جس طرح عیسائیوں نے جناب عیسیٰ سے کی. تو اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی. فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی کہ میں اس کی طرف سے رسول ہوں، اور چونکہ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہوں اور اس کے ذریعہ اس کے رسول ہی ہیں، اسی لیے اللہ نے میری اطاعت و فرما برداری تم پر لازم کی. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے من عصانی فقد عصی اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. فرمایا اس کے بعد بھی اگر وہ اطاعت سے منہ پھیریں تو انہیں اللہ کی محبت حاصل نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا. ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفی آدم و نوحا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح کو چن لیا. Indeed Allah choose Adam and Nuh وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان پالوں پر اللہ تعالیٰ نے چن لیا. And the family of Ibrahim and the family of Imran over the creation. محترم احبا، یہود کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے کہ ہم حضرت ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد سے ہیں اور ہم انہی کے دین پر ہیں. جب انہوں نے یہ بات کہی تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی. بتا دیا گیا کہ اللہ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا. اے یہودیو، تم اسلام پر نہیں ہو، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے. محترم احبا، اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ کے برگزیدے جو برگزیدہ چنے ہوئے منتخب بندے ہوتے ہیں ان کی عظمت اور شان کو بیان کرنا اللہ کی سنت ہے. ارشاد فرمایا ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ان برگزیدہ بندوں میں باہم نسلی تعلقات تو ہیں ہی ہیں، اور دین کے اندر یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. They are the descendants one of another and Allah is all hearing, all knowing. اذ قالت امرأۃ عمران رب، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب. Remember when the wife of Imran said, my Lord, رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے. قال یقول قول عمران نظر ینظر، نظر کا مطلب نظر ماننا، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے. My Lord, I pledge to you what is in my womb محررا فتقبل منی، وہ خاص تیرے لیے آزاد وقف ہے تو مجھ سے یہ قبول کر لے. That it shall be dedicated purely in your service, so accept it from me. محرر تحریر سے مفعول کا صیغہ ہے. تقبل، تقبل سے فعل امر بمعنی دعا ہے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. Indeed you only are the all hearing, the all knowing. محترم احبا، سمیع سم ان سے صفت مشبہ ہے اور علیم علم ان سے صفت مشبہ ہے. عمران دو ہیں، یہاں پر عمران کا لفظ ذکر ہوا. ایک عمران بن یسحر بن کاہس بن لاوا بن یعقوب ہیں، تو یہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے والد ہیں. دوسرے عمران بن ماسان، یہ جناب عیسیٰ کی والدہ
حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور یہاں پر انہی کا ذکر ہے۔ ان دونوں عمرانوں کے درمیان محترم امہ 1800 برس کا فرق ہے، یعنی 1800 سال کا فرق ہے۔ یہاں جناب مریم کے ابو جان عمران مراد ہیں۔ محترمہ ابا ان کی بیوی کا نام یعنی جناب مریم کی والدہ کا نام حنا بنت فاقوزہ ہے۔ یہاں آیت میں انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ محترمہ ابا علماء نے اس بات کو یوں ذکر فرمایا ہے، حضرت زکریا اور حضرت عمران دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی بیٹی عیشا حضرت زکریا کی زوجہ تھیں، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ کون؟ جناب عیشا۔ اور ان کی بہن حضرت حنا حضرت عمران کی بیوی تھیں، یہ حضرت مریم کی والدہ ہیں۔ ایک زمانہ تک حضرت حنا کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ بڑھی ہو گئی اور مایوسی ہو گئی۔ محترم ابا آپ کا خاندان صالحین کا خاندان تھا، اور سب لوگ اللہ کے مقبول اور محبوب بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے پیش کر دوں گی۔ محترمہ ابا جب وہ حاملہ ہوئیں انہوں نے یہ نظر مان لی، لَکَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا، تو ان کے شوہر نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا، نظر کیسی مانی، اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا تھا لَکَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا، جو میرے پیٹ میں ہوگا، اب اسے مینشن نہیں کیا، اگرچہ ان کی نیت بیٹے ہی کی تھی۔ تو محترمہ ابا ان کے شوہر نے کہا یہ تم نے کیسی نظر مان لی، اگر لڑکی ہوئی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کر سکے۔ محترمہ ابا اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا، لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات، زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل ہی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عمران کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ حضرت حنا کے ہاں حضرت مریم کی ولادت سے پہلے حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا۔ ارشاد فرمایا فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، اور جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا۔ So when she gave birth to it she said my Lord I have indeed given birth to a girl۔ وَدَا يَدَوْ وَدَا یعنی جننا، وَدَعْتُهَا میں نے انسا لڑکی جنی، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ محترمہ ابا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں۔ And Allah well knows what she gave birth to, and the boy she had prayed for is not like this girl۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ And I have named her Maryam, and I give her and her offspring in your protection against Satan, outcast۔ واللہ عالم، علم سے اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، ولیس الذکر لڑکا نہیں ہے، کل انسا اس لڑکی کی طرح، سما یسمی تسمیہ میں نے اس کا نام رکھا مریم، آذا یعیذ اعاذہ اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی ذریت کو شیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ محترمہ ابا چونکہ حضرت عمران پہلے ہی اپنے خدشے کا اظہار کر چکے تھے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ نظر مان لی اگر لڑکی پیدا ہوئی تو کیا کریں گے۔ اللہ کی قدرت کہ بیٹے کی بجائے بیٹی ہی پیدا ہو گئی۔ حضرت حنا نے اس بات پر اظہار افسوس کے طور پر یہ کلمہ کہا قالت رب انی وضعتها انثى۔ محترمہ ابا انہیں حسرت و غم کس وجہ سے ہوا؟ اس وجہ سے نہیں کہ لڑکی پیدا ہوئی تو اور وہ ناراض تھی، کیونکہ اس وجہ پر سے افسوس کرنا کہ لڑکی پیدا ہوئی اور پریشان ہوئے تو کفار کا طریقہ ہے۔ آپ کو افسوس اس لیے ہوا
چونکہ آپ اپنی نظر نہیں پوری کر سکیں گی۔ لیکن اللہ نے جو لڑکی عطا فرمائی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہوگی۔ روح اللہ جناب عیسیٰ کی ماں ہوگی، یہ رب کی خاص عطا ہیں۔ محترم احبا، پتہ چلا بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہوتی ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت مریم افضل تو ہیں لیکن اپنے زمانے میں تمام عورتوں سے افضل تھیں۔ یہ نہیں کہ ان کا مرتبہ جناب عائشہ صدیقہ، جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن سے بڑھ کر ہو۔ اور محترم احبا، مریم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عابدہ اور خادمہ۔ حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی کہ میں انہیں شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ محترم احبا، یہ دعا ہمیں اپنی اولاد کے لیے کرتے رہنا چاہیے اور انہیں یہ الفاظ سکھانے بھی چاہیے۔ ارشاد فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا۔ So her Lord fully accepted her, Maryam. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے خوب پروان چڑھایا، and gave her an excellent development. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا، and gave her in Zachariah's guardianship. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، اور جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ Whenever Zachariah visited her at her place of prayer, he found new food with her. قال يا مريم أنى لك هذا، زکریا نے سوال کیا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ He said, O Maryam, from where did this come to you? قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ She answered, it is from Allah, indeed Allah gives to whomever he wills without account miracles. محترم بھائی، تقبل یا تقبل، تقبل کا مطلب قبول کر لینا، ربوہا اس کا فائل بنے گا، قبول حسن، اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ انبت ینبت، انبات کا مطلب پرورش کرنا ہے یہاں پر، اور اچھے طریقے سے ان کی ڈیولپمنٹ کی۔ کفل یکفل، تکفیل، اور اسے کفالت میں دیا، گارڈین شپ میں دیا زکریا کی۔ داخل یدخل، دخول کا مطلب داخل ہونا، جب کبھی جناب زکریا ان کے پاس ان کی عبادت کی جگہ پر جاتے، وجد یجد وجدان، پانا، ان کے ہاں رزق پاتے، تو سوال کیا انّا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، جناب مریم ابھی چھوٹی سی تھیں تو آپ نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رزق یرزق، رزق اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ محترم احبا، حضرت مریم دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہی نا۔ حضرت حنا نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو کیا کیا؟ ایک کپڑے میں لپیٹا، بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا۔ کیوں پیش کیا؟ تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ محترم احبا، بیت المقدس کے علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا۔ یہ علماء جناب ہارون کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کے خادم تھے۔ چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو ان علماء میں ممتاز تھے، اور ان کا خاندان بھی بنو اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا۔ اس لیے محترم احبا، ان سب علماء نے جن کی تعداد 27 تھی، حضرت مریم کو اپنی پرورش میں لینے کے لیے خواہش ظاہر کی۔ جناب زکریا نے فرمایا میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ محترم احبا، معاملہ اس بات پر ختم ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، چنانچہ قرآ جناب زکریا ہی کے نام پر نکلا، اور یوں حضرت مریم حضرت زکریا کی کفالت میں چلی گئیں۔ اللہ نے جناب مریم کو بہت عظمت عطا فرمائی، آپ کے پاس بے موسم پھل آتے جو جنت سے اترتے۔ جناب مریم نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا، جب حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں بے موسم پھل پاتے۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انّا لکی ھذا، جناب مریم نے بچپن میں جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے۔ محترم احبا، حضرت مریم نے یہ کلام اس وقت کیا جب وہ پالنے یعنی جھولے میں پرورش پا رہی تھیں،
پالنے کی حالت میں تھیں، جیسا کہ ان کے فرزند جناب عیسیٰ نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا جو پاک ذات مریم کو بے وقت بے موسم بغیر ظاہری سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس بات پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو صحیح کر دے، تندرست کر دے، اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد بھی اولاد عطا کر دے۔ اس خیال سے آپ نے دعا کی، جس کا اگلی آیت میں بیان ہے۔ ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ It is here that Zakaria prayed to his Lord. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ My Lord give me from yourself a righteous child. انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ You only are the listener of prayer. ہنالکا یہ اس میں ظرف مکان ہے، دعا یدو دعا کی، وہاں پر زکریا نے فائل بنے گا، حبلی وہب یہب، حب وہبن، وہب سے یہ فعل بمعنی امر ہے، یعنی مجھے دے ذریۃ طیبہ، پاک اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو سنتا دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ محترمہ احباب، حضرت زکریا نے جب اس جگہ پر اللہ کی کرم نوازی دیکھی، یعنی بیت المقدس کے محراب میں، تو دروازے بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی، تو پتہ چلا جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس اور مزارات اولیاء، تو محترم احباب علماء کرام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ وہاں پر دعا مانگنی چاہیے، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ And the angels called out to him while he was standing offering prayer at his place of worship. نادا ینادی منادات، قائم قیام سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، صلی یصلی صلاۃ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کہ ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ Indeed, Allah gives you glad tidings of Yahya, who will confirm a word, sign from Allah, a leader always refraining from woman, a prophet from one of our devoted ones. بشر یبشر تبشیر، خوشخبری دینا، مصدق تصدیق سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کلمہ جناب عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے، سید سردار، حصور محترمہ احباب حصر سے مبالغہ کا صیغہ ہے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہوں گے۔ حضرت زکریا بہت بڑے عالم تھے محترم احباب، آپ ہی اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، مسجد میں کوئی آپ کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت آپ محراب میں نماز میں مشغول تھے، جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ آپ نے دروازے بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ آپ جب محراب میں نماز میں مشغول تھے، باہر آدمی داخلے کی اجازت کے منتظر تھے، دروازہ بند تھا، اچانک ایک سفید پوش جوان آپ کو نظر آیا، وہ جناب جبریل تھے، انہوں نے آپ کو فرزند کی بشارت دی، ان اللہ یبشر کا بیان فرمائی۔ محترمہ یہ غیب کی خبر جناب جبریل اور حضرت زکریا دونوں کو معلوم ہوگی۔ آپ کو بشارت ملی کہ آپ کو ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ اللہ کے کلمہ جناب عیسیٰ کی تصدیق کرے گا۔ حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں کلمہ کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ جناب عیسیٰ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ ہیں، جو حضرت عیسیٰ سے 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت مریم سے ملی تو کہتی ہیں، انہیں بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ حضرت مریم نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ کی والدہ کہنے لگی ہیں مریم مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے، میرے پیٹ کا جو بچہ ہے تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ محترمہ سید حضرت
یحییٰ کے 4 اوصاف بیان فرمائے، وہ مصدق ہوں گے یعنی کہ جناب عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وہ سید ہوں گے، سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم اور مطاع ہو یعنی لوگ اس کی خدمت کریں، حصور عورتوں سے بچنے والے، حصور وہ شخص ہوتا ہے جو قوت کے باوجود عورت سے رغبت نہ کرے، اور صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے۔ فرمایا قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، عرض کیا ہے میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ He said, my Lord, how can I have son when old age has reached me and my wife is barren? قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ He said, this is how Allah brings about whatever He wills. انا یہ استفہام کے لیے کیسے ہوگا، غلام لڑکا، بلغا یبلغ بلوغ پہنچنا، کبر یہاں پر فائل بن رہا ہے یعنی مجھے بڑھاپا پہنچا یعنی میں بوڑھا ہو چکا، ومراتی اور میری بیگم عاقر، اکارا سے بانجھ، اس میں فائل کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ محترمہ احباب، جب جناب زکریا کو بیٹے کی بشارت دی گئی، آپ نے تعجب کے طور پہ عرض کیا اللہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بھی میری بانجھ ہے۔ محترمہ احباب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس وقت جناب زکریا کی عمر 120 سال اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ سوال کیوں کیا؟ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا، آیا مولا میری جوانی واپس لوٹائی جائے گی اور زوجہ کا بانجھ پن دور کیا جائے گا، یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے؟ فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، اور اس بڑھاپے کی حالت میں ہی فرزند ملے گا۔ عرض کی قال رب اجعل لی آیہ، مولا میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ He said, my Lord, determine a sign for me. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، ارشاد فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے۔ He said, the sign is that you shall not be able to speak to mankind for 3 days except by signs. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ And remember your Lord profusely and proclaim His purity before sunset and at dawn. رب اجعل لی، جعل اجل بنانا، آیا نشانی، فرمایا یہ کہ لا تکلم الناس، کلم یکلم تکلیم، کلام کرنا تو کلام نہیں کر سکو گے، الا رمز، رمز اشارے کو کہتے ہیں، اور وذکر فعل امر ہے، فرمایا اپنے رب کو یاد کر صبح اور شام کثرت کے ساتھ۔ محترمہ احباب، حضرت زکریا نے حمل ٹھہر جانے کی صورت میں علامت ظاہر ہونے کا عرض کیا تاکہ وہ اللہ کی اور زیادہ عبادت کریں اور زیادہ شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے فقط اشارے سے بات چیت کر سکو گے۔ ایسا ہی ہوا، جب آپ کی زوجہ حاملہ ہوئیں تو آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے 3 روز تک آپ کی زبان بند رہی اور تسبیح و ذکر پر آپ قادر رہے۔ محترمہ بھائی، یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں اعضاء صحیح سالم ہوں، زبان سے تسبیح اور تقدیس کے کلمات ادا ہوتے رہیں، مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے۔ یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا کسی اور بات میں مشغول نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ صالح فرزند ملنے پر رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل سب اسی نعمت کا شکر ہے جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت ہیں۔ اس نعمت کا شکریہ ہم میلاد کی صورت میں ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا سبح بالعشی والابکار، اگرچہ ہر وقت محترمہ احباب تسبیح و تحلیل بہتر ہے، لیکن صبح اور شام خصوصیت سے بہت زیادہ اہم نیت کے حامل ہیں کہ اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، نیز آدمی کی صبح کی ابتدا اور انتہا اللہ کے ذکر پر ہونی چاہیے۔ بحمدللہ تعالی ہمارے رکوع نمبر 12 کا اختتام ہوا، جس میں 11 آیات تھیں، رکوع نمبر 13 کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک،
اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے. And when the angel said, O Maryam, indeed Allah has chosen you and purified you. وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ, اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے. And has this day chosen you among all women of the world. قَالَ يَقُولُ قول کہنا, اور استفا چن لینا, طہر یطہر تطہیر پاک کرنا, نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں پر. محترمہ احبا, جناب مریم کی فضیلت بیان کی گئی. عورت ہونے کے باوجود آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرمایا گیا, حالانکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے صرف مردوں کو ہی منتخب کیا جاتا تھا. محترمہ احبا, یہ بات آپ کے سوا کسی عورت کو میسر نہ ہوئی, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنتی رزق بھیجا گیا. حضرت زکریا کو ان کا کفیل بنایا گیا. نیز اللہ کی طرف سے آپ کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ فرشتوں کی زبان آپ نے سنی. مزید حضرت مریم کو اللہ نے گناہوں سے اور مردوں کو ان پر قدرت پانے سے پاکیزہ بنا دیا, اور انہیں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ بغیر باپ کے بیٹا دیا اور ملائکہ کا کلام سنوایا. ارشاد فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. O Maryam, stand in reverence before your Lord, prostrate yourself and bow along with those who bow. قنوت سے اقنوتی یہ امر ہے, وسجدی سجود سے سجدہ سے امر ہے, ورکائی رکوع سے رکاؤ سے امر ہے, مارراکی. محترمہ احبا, جب فرشتوں نے آپ کو یہ حکم سنایا تو حضرت مریم نے اتنا طویل قیام کیا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہو گیا. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں. These are the tidings of hidden which we secretly revealed to you, O dear Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم, اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے قرعہ ڈالتے تھے. And you were not present with them when they were threw their pens to draw lots to know ايهم يكفل مریم, کہ مریم کی پرورش کون کرے گا. تم ان کے پاس نہ تھے کہ جب وہ قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کی پرورش کون کرے گا. Who should be the guardian of مریم. وما كنت لديهم اذ يختصمون, اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. Nor were you present with them when they were quarreling, yet you know of these things. This is a proof of your being a prophet. محترمہ احبا, انبا نبا سے اس کا مطلب خبر کو کہتے ہیں. نوحی ہی اوہا یوہی ایہا کا مطلب دل میں ڈالنا, اور لدیہم آپ ان کے پاس نہ تھے. الکا یلکی الکا, جب وہ ڈال رہے تھے. کلم کی جمع کلام ہے. ایہم کون, ایو استفہام ہے. یکفلو کفل یکفلو کفالت کرے گا مریم کی. وما کنت لدیہم اذ یختصمون, اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے. فرمایا کہ یہ مریم کا واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے. محترمہ احبا, پتہ چلا اللہ نے اپنے حبیب کو علوم غیبیہ عطا فرمائے. محترمہ احبا, چونکہ بہت سے لوگ جناب مریم کی پرورش کے امیدوار تھے, اس لیے آپس میں بحث و مباحثہ کے بعد انہوں نے قرعہ اندازی پر فیصلہ چھوڑ دیا. تو کیا ہوا, جن کلموں سے وہ تورات لکھا کرتے تھے ان کے ذریعے قرعہ اندازی کی, اور یہ طے پایا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے گا. جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہنا شروع کر دے وہ کفالت کا حقدار ہوگا. سب نے اپنی اپنی قلم پانی میں ڈالی تو حضرت زکریا کا قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا. اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کفالت میں آ گئیں. ارشاد فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من, اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے. And remember when the angel said, O Maryam, Allah gives you glad tidings of a word from him. من اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين, جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا, وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا.
whose name is the Masih, Isa, the son of Maryam. He will be honorable in this world and in the hereafter and among the close ones to Allah. قال یقول قول، جب کہا فرشتوں نے، فرشتے ملائکہ یہاں فاعل بن رہا ہے، بشر یبشر تبشیر، کہ اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے کلمہ کی، اس جس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ بن مریم. وجیح یہ وجاہت سے ہے، وہ عزت والا ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، من المقربین، مقرب یہ مفعول کا صیغہ ہے تقریب سے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا. کلمہ یکلم تکلیم، کلام کرنا، مہد جھولے کو کہتے ہیں، کہلن بڑی عمر میں، من الصالحین صالحین میں سے ہوگا. He will speak to people while he is in the cradle and in his adulthood. وَمِنَ الصَّالِحِينَ and will be of the devoted ones. محترم احباب، حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم پہلے بھی یہ پڑھ آئے ہیں، کیونکہ آپ کے جسم کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی، باپ اور ماں کے نطفہ سے نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان بیان فرمائی. نمبر 1، بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی کلام کریں گے. چنانچہ سورہ مریم آیت نمبر 29 تا 33 میں ہے، آپ نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. نمبر 2، پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے. وہ کیسے؟ یوں کہ آسمان سے اترنے کے بعد آپ لوگوں سے کلام فرمائیں گے. محترم احباب، ثابت ہوا کہ جناب عیسیٰ آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے، اور دجال کو قتل کریں گے. نمبر 3، اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں. آپ کلمت اللہ ہیں، آپ مسیح ہیں، آپ جناب مریم کے بیٹے ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ نے آپ کو بہت ساری عزتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں. فرمایا قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. جناب مریم نے عرض کی، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. She said, my Lord, how can I bear a child when no man has ever touched me? انا کیسے ہوگا استفہام کے طور پر ہے، ولد مجھے میرے بچہ کیسے ہوگا؟ مس یمس مس مجھے نہیں چھوا، کسی بشر نے، بشر فاعل ہے. قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے، ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے. He said, this is how Allah creates whatever He wills. When He wills a thing, He only says to it, be, and it happens immediately. انا کہاں سے ہوگا؟ کذالک اللہ، اسی طرح یخلق، خلق یخلق، خلق پیدا کرنا، شاء یشاء جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا، قضا یقضی جب وہ فیصلہ فرماتا ہے، امرن فانما یقول له کن فیکون تو فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. محترم احباب، جب فرشتوں نے جناب مریم کو بیٹے کی بشارت دی، انہوں نے حیرت سے عرض کی، مولا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور دستور یہ ہے کہ بچہ عورت و مرد کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے. میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ نکاح سے یا یوں ہی بغیر مرد کے؟ جواب ملا کہ اسی حالت میں، یعنی تم کنواری ہی رہو گی اور فرزند پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اس کی یہ شان ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا. And Allah will teach him the book and the wisdom and Torah and the Injil, Bible. رسولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. And he will be a messenger towards the descendants of Israel, saying، یہ کہتے ہوئے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں. I have come to you with a sign from your Lord. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ. وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی.
I have come to you with a sign from your Lord, for I mold a bird-like sculpture from clay for you, and I blow into it, and it instantly becomes a living bird by Allah's command. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اور فرمایا میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. And I heal him who was born blind and the leper, and I revive the dead by Allah's command. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور فرمایا میں تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں، جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. And I tell you, what you eat and what you store in your houses, undoubtedly in these miracles is a great sign for you, if you are believers. محترم احباب، ارشاد فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو آپ کو بہت سارے معجزات دیے. نمبر 1، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندے کا بن جانا. نمبر 2، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا کرنا. نمبر 3، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کرنا. نمبر 4، مردوں کو زندہ کرنا. نمبر 5، غیب کی خبریں دینا. محترم احباب، جناب عیسیٰ نے نبوت کا دعویٰ کیا، معجزات دکھائے، تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک چمگادڑ پیدا کریں. آپ نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی. جی ہاں، چمگادڑ محترم احباب وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت ہی عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے. محترم احباب وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے اور اس کے مادے کی چھاتی ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی. کوڑیوں کو شفا دینا. محترم احباب، حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں اکثر حضرت عیسیٰ کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہوتا تھا. ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی تھی آپ خود اس کے پاس تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اسے تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے گا تو میں دعا کروں گا. آپ مردوں کو زندہ کرتے. آپ نے 4 مردوں کو زندہ کیا. ایک آزر کو، محترم احباب یہ آپ کا مخلص محبت کرنے والا تھا، آپ نے جب اسے زندہ کیا یہ کافی دیر تک زندہ رہا، اس کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوئی. دوسرا آپ نے ایک بڑھیا کے لڑکے کو زندہ کیا، جنازہ جا رہا تھا تو اس پر وہ اٹھ بیٹھا، نیچے اتر آیا، وہ بھی زندہ رہا، اس کے ہاں بھی اولاد ہوئی. اور تیسرا آپ نے ایک لڑکی کو زندہ کیا جو شام کے وقت مری، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے اسے زندہ کیا. چوتھا سام بن نوح کو آپ نے زندہ کیا. جب آپ نے انہیں زندہ کیا تو سام بن نوح نے ایک آواز سنی، عجیب روح اللہ، کہ یعنی روح اللہ کی بات سنو. یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے. انہیں گمان ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے. محترم احباب اس کی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے. پھر وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ سے درخواست کی کہ وہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف کے بغیر واپس کر دیں. چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا. ارشاد فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اور مجھ سے پہلے جو تورات کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. And I come confirming the Torah, the book before me, and to make lawful for you some of the things which were forbidden to you. And I have come to you بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ with a sign from your Lord. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. Therefore fear Allah and obey me. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. محترم احباب، جاء یجیء کا مطلب آنا ہوتا ہے. خلق یخلق خلق کا مطلب پیدا کرنا. 3 مٹی کو کہتے ہیں، کہیت صورت کو کہتے ہیں، طیر یعنی پرندے کی صورت.
انفخ نفخ سے، نفخ ینفخ کا مطلب پھونکنا، میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا ہے. ابری، ابرا یبری، ابرا کا مطلب میں بری کرتا ہوں. اکمہا، کم ہن پیدائشی اندھے کو کہتے ہیں، اس سے ہے کہ اکمہا اور بز کے مریض کو ابراسا کہتے ہیں. احیا یحیی، احیا زندہ کرتا ہوں. نبا ینبئ تنبیہ، میں بتاتا ہوں تمہیں. عقل یعقل، عقل جو تم کھاتے ہو. تدخرون، ادخر یدخر، جو تم ذخیرہ کرتے ہو. بیت کی جمع بیوت ہے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں تورات کی. احل، احل یحل، احلال کا مطلب حلال کرنا. حرم، حرم یحرم تحریم، اور جا یجیء مجیء آنا. فاتقوا اللہ، اتقا تقی اتقا ڈرنا. واطیعون، اطاع یطیع اطاعت. محترم احبا، حضرت عیسیٰ تورات کے کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کے لیے بھی تشریف لائے تھے، اور آپ نے تورات کے بعض احکام منسوخ بھی فرمانے تھے. دو چیزیں شریعت موسیٰ میں حرام تھیں، وہ کیا کیا تھیں؟ اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے، تو آپ نے انہیں حلال فرما دی. آیت سے معلوم ہوا انبیاء کرام اذن خداوندی سے حلال و حرام فرمانے کے مختار ہیں. جیسے حضور کا ایک لقب محلل اور ایک لقب محرم ہے. ارشاد فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا اور تم سب کا رب اللہ ہے تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. Undoubtedly Allah is the Lord of all, mine and yours, so worship him only, this is the straight path. محترم احبا، جناب عیسیٰ کا یہ فرمانا اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے کا اقرار اور اپنی ربوبیت کا انکار، اس میں عیسائیوں کا واضح رد ہے. گویا فرمایا کہ میں اتنے معجزات اور علم کے باوجود بھی خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہوں. معلوم ہوا کہ انبیاء اور اولیاء کے معجزات یا کرامات کو ماننا شرک نہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نے انہیں نعوذ باللہ من ذالک رب مان لیا ہے. ارشاد فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا قال من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے. So when Isa sensed their disbelief, said, who will be my aids towards in the cause of Allah? قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. تو مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں. The disciples said, we are the heirs of Allah's religion, we believe in Allah and you bear witness that we are Muslims. محترم احبا، احساس کا مطلب محسوس کرنا. انصاری مددگار کو کہتے ہیں. حواری حور سے مشتق ہے، یعنی کہ خالص مددگار. انصار اللہ، اللہ کے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. آمنا ایمان سے ہے، وشہد شاہد اشہد گواہ سے، امر ہے یعنی آپ گواہ ہو جائیے، انا مسلمون بے شک ہم مسلمان ہیں. ربنا ان آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم اس کتاب پر ایمان لائے. او اللہ we have believed in what you have sent down. واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہم نے رسول کی اتباع کی بس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے. اتباع یتبع اتباع کا مطلب اتباع کرنا، رسول یہاں مفعول بنے گا. فاکتبنا یہ امر بمعنی دعا ہے. عز ہے مولا تو لکھ دے ہمیں شاہدین، گواہیوں یعنی گواہی دینے والوں سے. We follow the noble messenger, therefore regard us among the witnesses of the truth. محترم احباب، جب جناب عیسیٰ نے دیکھا کہ یہودی اپنے کفر پر قائم ہیں اور آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اور اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی ان پر کوئی اثر نہیں پڑا، تو آپ نے پہچان لیا کہ آپ ہی وہ مسیح ہیں جن کی تورات میں بشارت دی گئی اور آپ ان کے دین کو منسوخ کرنے والے ہیں. انہوں نے یہ بات جان لی تھی. تو جب حضرت عیسیٰ نے انہیں دعوت دی تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی، وہ آپ کے ایذاء اور قتل کے درپے ہو گئے. انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا. آپ نے اس وقت فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے گا، میرا مددگار بنے گا. اس پر حواریوں نے آپ کی مدد کی. محترم احبا، حواری وہ مخلصین ہیں جو جناب عیسیٰ کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر اول ایمان لائے. یہ 12 اشخاص تھے.
پتہ چلا بوقت مصیبت اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا سنت پیغمبر ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ And the disbelievers conspired to kill Isa and Allah covertly planned to destroy them, and Allah is the best of the secret planners۔ مَكَرَ يَمْكُرُ مَكْرِ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ تدبیر فرمانے والا ہے۔ محترم احباب، بنی اسرائیل کے یہودیوں نے جناب عیسیٰ کے ساتھ مکر کیا، دھوکے کے ساتھ آپ کے قتل کا انتظام کیا اور اپنے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کیا۔ اللہ نے ان کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ کی شباہت اس شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا۔ یہودیوں نے اسے ہی قتل کر دیا۔ محترم احباب، لفظ مکر استعمال ہوا ہے، لغت عرب میں ستر یعنی پوشیدگی کے معنی میں آتا ہے، اسی لیے خفیہ تدبیر کو بھی مکر کہتے ہیں۔ وہ تدبیر اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو وہ محمود ہے، اور اگر کسی کبھی غرض سے ہو تو مذموم ہوتی ہے۔ مگر اردو زبان میں یہ لفظ فریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہرگز شان الہی میں یہ نہ کہا جائے گا۔ اب چونکہ عربی میں بھی دھوکے کے معنی میں معروف ہو گیا ہے، اس لیے عربی میں بھی شان الہی میں اس کا اطلاق جائز نہیں۔ آیت میں جہاں کہیں مذکور ہوا وہاں خفیہ تدبیر کے معنی ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ رکوع نمبر 13 اپنے اختتام کو پہنچا، جس میں آیات کی تعداد 13 تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو سنا سیکھا، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی، غلطی ہو گئی، اپنے فضل سے معاف فرمائے، ہمیں استقامت کے ساتھ اپنا درس جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز رکوع نمبر 14 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔